fuck her in the Benz. Niggas say they run my بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میرا نام خالد الرحمان ہے. آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اسٹاک ایکسچینج میں ہی انویسٹ کیوں کریں. تو دوستوں، اگر ہم اور سیکٹرز کے بارے میں بات کریں، جیسے ریئل اسٹیٹ کا ہو گیا، جیسے گولڈ، سلور، کروڈ آئل وغیرہ، تو دوستوں ان میں انویسٹ کرنا اور اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہے ان کے مقابلے میں. اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو اس کے لیے ایک ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اس میں، اور اس کے لانگ ٹرم کے لیے اس میں انویسٹ کرنی پڑتی ہے. اور اگر وہ آپ کو جلد اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے پیسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس طرح دوسرے سیکٹرز ہیں جیسے گولڈ، سلور وغیرہ، یہ بھی اگر ان میں انویسٹ کرتے ہیں تو ان کے ریٹرنز بہت زیادہ کم ہے، جیسے کہ ابھی ایک سال کا کوئی 7% 8% کے درمیان میں رہتا ہے. تو دوستوں اسٹاک ایکسچینج ان کے مقابلے میں کافی اچھی ہے، کیونکہ اس میں آنا بھی بہت زیادہ آسان ہے اور اس میں سے واپس نکلنا بھی بہت زیادہ آسان ہے. اگر کسی کے پاس تھوڑی بہت انویسٹمنٹ ہے اور اس کے پاس تعلیم بھی کوئی میٹرک تک 8ویں تک یا میٹرک تک اس کی تعلیم ہے، اور اس کے پاس موبائل اویلیبل ہے اور اس کو تھوڑی بہت نالج ہے، تو وہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں. یہ کوئی لمبی چوڑی اور اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے. تو میں یہی ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت نالج ہے اور آپ اس کو تھوڑا بہت ٹائم دے سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ ضرور اس میں انویسٹ کریں اور اس کو سمجھیں، اور آپ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس کو ٹرائی کریں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ آگے جا کے اس کو کنٹینیو کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار بزنس آپ کے لیے نہیں ہے اور آپ اس میں انویسٹ نہیں کر سکتے، اور تو آپ میں پیشن نہیں ہے، تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں، آپ اس میں واپس نکل سکتے ہیں. تو دوستوں اس کے لیے اگر آج میرے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ آسان اور سہل زبان میں آپ کو سمجھا سکیں، کہ زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہ پڑیں، زیادہ جھنجھٹ میں نہ پڑیں، آسانی سے ہم آپ کو سمجھا سکیں کہ آپ تھوڑے بہت پیسوں میں اسٹاک ایکسچینج میں کس طرح کام کر سکتے ہیں. تو دوستوں اس کے لیے سب سے پہلے ایک بروکر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے، ڈیمٹ اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں، اور جس کی ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان جو حکومتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو وہ بہت سیف اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ اپنے تھوڑے بہت جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ڈالتے ہیں، تو وہ ایک الیکٹرانک فارم میں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے شیئرز جس سے خرید و فروخت آپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ سیف ہے، اس میں کوئی اس طرح کی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پیسے اس طرح ڈوب جائیں گے، آپ کے پیسے کوئی نکالے گا، کوئی آپ سے چوری کرے گا. یہ چیزیں اس میں کوئی بالکل اس کا مسئلہ نہیں ہے. اور جب تک یہ کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں، اور اس میں آپ ایک پیشنس رکھیں، اس میں آپ جلد بازی نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ لالچ میں آ کے اور آپ گریڈی ہو کے آپ سارے پیسے ایک سیکٹر میں ڈالیں کہ زیادہ کمانے کے لالچ میں، تو وہ تو آفیسلی بات ہے کہ آپ اس میں نقصان کریں گے. تو سب سے پہلے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کو آگے لے کے ہم جائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں، اور مزید انشاءاللہ ویڈیو میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کس طرح ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ.